الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بزرگان حضرت، بزرگان محترم اور میرے برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاطر کے 2 آیتیں تلاوت فرمائی. سورہ فاطر سورہ نمبر 34 ہے. سورہ یاسین سے ایک سورہ پہلے سورہ فاطر سورہ نمبر 34، جس میں میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، چھپے اور کھلے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ امید رکھیں ایک ایسی تجارت کی جو کبھی فنا نہیں ہونے والی، تاکہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھرپور دے ان کا اجر اور مزید ان کو اجر دے اپنے فضل سے. انہ غفور شکور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور قدردان ہے. برادران عزیز، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم 3 چیزوں کی انویسٹمنٹ کا تم لحاظ رکھو. ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی تجارت، کوئی بھی بزنس جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر جو کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے وقت کو انویسٹ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو انویسٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپرٹیز کو جو ہے انویسٹ کرتے ہیں اور مال کو انویسٹ کرتے ہیں. تب جا کر جو ہے کوئی کاروبار ہم شروع کر سکتے ہیں. بغیر انویسٹمنٹ کے، بغیر کیپٹل کے اور بغیر ایکسپرٹیز، نو ہاؤ اور کیپٹل انویسٹ کیے بغیر کوئی کاروبار شروع نہیں کر سکتے. اور دنیا کا جو کاروبار ہے، اگرچہ کہ ہم تمام ان چیزوں کو بھی انویسٹ کریں تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نفع ملے گا. ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو، اس کے بھی امکانات ہیں. کتنی بھی آپ صلاحیتیں لگاؤ، کتنا بھی آپ کا وقت لگاؤ، کتنا بھی آپ پیسہ لگاؤ، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کاروبار میں آپ کو نفع ہی نفع ملے گا. ہو سکتا ہے نقصان بھی ملے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس تجارت کے بارے میں اس آیت میں بیان فرما رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تم 3 چیزوں کو انویسٹ کرو. تو میں تمہیں جو ہے ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جس میں نفع کا کوئی اندیشہ نہیں، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے. یہ کون سا کاروبار ہے اور یہ کیا انویسٹمنٹس ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک سمجھو کہ جو ہے ایک سمجھوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک MOU ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سائن کرتے ہیں. اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ جیسے تو نے کہا میں یہ 3 چیزوں میں انویسٹ کرتا ہوں، اب میں تجھ پر چھوڑتا ہوں کہ اس کو میرے کو جو ہے اس میں نفع بخش. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. جب اللہ کوئی چیز کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون کا معاملہ ہے اللہ کا، اور اس بات پر ہم کو پورا بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان وعدوں کا. اب یہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ ذکر فرماتا ہے؟
پہلی چیز جو اللہ کہتا ہے یتلون کتاب اللہ. ہم جو ہے ترجمہ جب کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اردو کا ترجمہ رہا. لیکن جو الفاظ یتلون قرآن ٹرمنالوجی میں جو اللہ استعمال کرتا ہے اس کا جو ہے معنی یہ ہے کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. اس کا مطلب ہے تلاوت. تلاوت کا ایکچوئل روٹ ورڈ میننگ ہے ٹو فالو، امپلیمنٹ کرنا، فالو کرنا، اس کے مطابق چلنا. اب تم کیسے جو اس کے مطابق چل سکو گی جب تم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا پڑھا؟ تو امپلائڈ میننگ یہ بھی ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس قرآن کے ان آیتوں کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہ جو ہے اس کا پورا معنی آتا ہے یتلونا کا. دوسری چیز جو اللہ بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو. اور تیسری انویسٹمنٹ جس کے بارے میں اللہ ذکر فرماتا ہے وہ یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی. تو یہ تین ہوئے انویسٹمنٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تجارت میں تمہیں کامیابی اور نفع ہی عطا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. پہلا انویسٹمنٹ جیسے میں نے کہا کہ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے زندگی میں اس کو ڈھالنا اور زندگی کو اس کے مطابق چلانا. یہ قرآن میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسانیت کو عطا فرمایا. اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو پھر جو ہے ہماری پوری زندگی کا مقصد بیکار ہو جاتا. قرآن جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ ہمیں وقتاً فوقتاً راہ دکھاتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے ایک رحمت کا سبب ہے جس کے روشنی میں اگر انسان اپنی زندگی کو ڈھالے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منزل مقصود یعنی جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا، بشرطے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں. قرآن کو جیسے اس کا حق ادا کرنا ہے اس طرح ادا کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے دی ان کو کتاب یتلون حق تلاوتہ، وہ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. ایسے ہی لوگ سچ میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے. یہ کتاب کو ہم نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا نصیحت نامہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور تمہارے سینوں کے تمام قدورتیں اور بیماریوں کا واحد علاج اس میں ہے. آج انسان کے دل کے اندر جو ہے نفاق ہے، ہپوکریسی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، غصہ ہے، انا ہے، ایگو ہے. یہ تمام چیزوں کا واحد علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے. لیکن ہم نے جو ہے اس قرآن کے ساتھ آج کیا سلوک کر رہے ہیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کا چھوڑیں، آج جو اس بات کو سن رہے ہیں اور جو بیٹھے ہیں، ہم دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے خود ہمارا محاسبہ لیں یا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم جو پڑھے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کو ہم تیار ہیں. کتنے ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم نے قرآن کو اٹھایا بھی تو صرف اس کا ناظرہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں. کتنا جو ہے 24 گھنٹوں میں کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کے ہم قرآن کے لیے وقت نہیں کر سکتے؟ اللہ نے 24 گھنٹے مفت میں ہم کو دیا ہے بغیر کوئی پیسے مانگے. اللہ نے فری آف کاسٹ ہم کو ہر روز جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو 24 آورس لو تمہارے لیے جو ہے میں ایک گفٹ دیتا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ 24 آورس تم کیسے استعمال کرتے ہو. کیا ہم میں سے جو ہے اتنا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ قرآن پاک اب یہ کبڈوں کے اندر جو رکھے ہیں اس کو کھولا کرو. اس کبڈ کو کھول کر جو ہے لوگ جو ہے قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھائے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو جو ہے ڈیکوریٹو پیس بنا کر اپنے گھروں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن جو ہے اگر تم ایسا کرو گے تو پر لعنت بھیجتا ہے قرآن.
اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اللہ فرماتا ہے اللہ کی لعنت بھی اترتی ہے اس شخص پر جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا اور قرآن کو جو ہے اچھے غلاف میں لپیٹ کر اس کو محرابوں میں جو سجاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے اور لعنت کرنے والے بھی جو ان پر لعنت کرتے ہیں. آج جو مسلمانوں کی جو پستی ہے، جو بدحالی ہے، آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان موب لنچنگ کی حیثیت سے ان کو مارا بھی جاتا ہے. تو آج آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. یہ واحد ہمارے قرآن ترک کرنے کا جو ہے واحد سبب ہے. اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں تھام لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہمارے کو جو ہے عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. اگر ہم نے جو ہے ہمارا وقت زندگی کا ایسے ہی جو ہے ہم ضائع کر دیں اور کام کاج میں دنیا کے دوسرے ایکٹیویٹیز میں اگر ہم ایسے جو ہے وقت کو جو ہے ضائع کرتے ہوئے ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی تو وقت دور نہیں ہے جب ہم مر کر جو ہے خبر میں چلے جائیں گے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس میں نے جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ یعنی قرآن پاک دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے کیا اس کا حق ادا کیا، ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہم کہہ سکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتنا ما ليس في قلوبهم؟ کیا ہم کہہ سکیں گے اللہ ہماری جو ہے دنیا میں ہماری مشغولیت اور ہمارے کاروبار اور ہمارے کام کاج اتنے ہمیں مشغول کر رکھے کہ تیری قرآن پڑھنے کو ہم کو وقت نہیں ملا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھے گا، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. پھر انسان چلائے گا اور کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس جہنم سے نکال. اب ہم جو ہے نیک عمل کریں گے، قرآن کے مطابق ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے وہ جو ہم نہیں کیا کرتے تھے جب دنیا میں تھے. پھر اللہ ہم سے پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر وما للظالمین من نصیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پوچھے گا کیا میں تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دیا تھا؟ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 80 سال کی عمر تمہیں دیا تھا. تم کو چاہیے تھا کہ اس نصیحت نامے سے نصیحت حاصل کرے، اور جبکہ جو ہے پیغمبر اعظم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے گیا تھا، تم نے پوری زندگی کو کیا کیا تھا؟ تم نے جو ہے اپنے کام کاج میں اس کو اتنا جو ہے صرف کیا کہ تمہارے پاس جو ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو عمل کرنے کے تمہارے پاس وقت نہیں تھا. ارے بھائیو، یہ تو انقلابی کتاب ہے. It's a revolutionary book which will completely transform the economic, social and financial landscape of the human beings. یہ تو جو ہے ہماری پوری زندگیوں کا قیا پلٹ سکتی ہے. ایک انقلابی کتاب ہے جس کو لے کر صحابہ کرام نے جد و جہد کی، جہاد کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں اس زمین میں اس نظام حیات یعنی اسلام کو جو ہے غالب کیا تھا، قائم کیا تھا، اور ایک اسلامک سسٹم آف لائف ہمیں عطا فرمایا اسی قرآن کی روشنی پر چل کر. آج ہم قرآن کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو صرف جو ہے سجا کر رکھتے ہیں، اور پھر جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کو حضرت کو بلاتے ہیں، پڑھو ان کو یہ بخشنے کے لیے. قرآن خانیاں رکھتے ہیں، قرآن سے تعویذیں بناتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا کھلواڑ ہوتا ہے. اللہ کے پاس ہمارے کو سخت پوچھ ہوگی اس کے بارے میں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، سیکنڈ انویسٹمنٹ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا سیکنڈ انویسٹمنٹ تم اس تجارت میں ایسا کرنا چاہیے کہ تم نماز قائم کرنا چاہیے. 5 وقت نماز باجماعت ہم کو ادا کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال 2 سال 2.5 سال سے اور پچھلے 2-3 ہفتے پہلے بھی جو ہے مسجدیں بند تھے. ہم چاہتے تو بھی جو ہے نماز کو نہیں آیا کر سکتے تھے، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا کی ناراضگی ہے ہم پر کہ جب دروازے کھلے تھے تو تم نے گھر میں بیٹھے تھے، اذان کو سنتے تھے لیکن تمہارے کان پر چوں نہیں چلتی تھی، تم کو توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے گھر کو آیا کرے، تو اللہ نے بھی جو ہے ناراض ہو کر تمہارے دروازے بند کر دیا. پھر اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ پھر سے اللہ نے دروازے کھولا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری اسی میں ہے کہ ہم اس کے گھر کو آباد کریں، اس کے گھر کو ہم بار بار آئے، نماز کو باجماعت ادا کرے، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، وقت پہ ادا کرے، اور نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس ہمارے دل میں ہو کہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوئے، تو قیامت کے دن اس کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا. کیسے ہم کھڑے ہو سکیں گے اللہ کے سامنے؟ یہ ڈر، یہ احساس،
یہ خوف اور خشیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. نماز کوئی فارمیلٹی، ایک میکینیکل ایکسرسائز نہیں ہے کہ ہم کھڑے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، بیٹھے، سلام پھیرے اور نکل جائے. یہ جو ہے صرف ایک اس کا اوپری ڈھانچہ ہے. اصل روحانیت ہے خوشی اور خضوع نماز کے اندر. خوف طاری ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور نماز سے جو میرے کو جو ہے اس کے جو نتیجے اور اس کا جو فائدہ میرے کو حاصل ہونا ہے وہ مجھ کو مل جائے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہمیں جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی کیا ٹی وی دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا پکچریں دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا ہم میوزک اور گانے سنتے ہیں، پھر بھی کیا ہم فحش اور منکر کے کام میں مبتلا ہے یا نہیں. ہم خود اس کا جائزہ لیں. شعیب علیہ السلام سے کی قوم پوچھتی ہے الصلاۃ کا تامر کا نفل کا ما یعبد آباؤنا او ان نفل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب علیہ السلام، تم ہم کو کہتے ہو نماز پڑھو، کیا نماز تمہیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا ہمارے مالوں کو ہم ایسا خرچ کریں جیسا ہم چاہتے ہیں، ایسا کہ ہم نہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب بیان فرماتا ہے تو یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ. گویا کہ نماز سے پڑھنے کے بعد شرک کا جو ہے تھوڑا بھی جو ہے اس کی ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم مال بھی حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں. یہ بھی نماز سے ہم کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے. لیکن ایک طرف ہم نماز پڑھتے رہیں گے، فحش اور منکر میں ہماری زندگی مبتلا ہوتی رہی، شرک میں ہم مبتلا ہوتے رہے اور اپنے مالوں کو حرام طریقے سے کما کر اسراف کرتے رہیں گے، تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور نماز سے جو ہے ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملے گا. تو دوسرا انویسٹمنٹ ہے نماز کا قائم کرنا. تیسرا انویسٹمنٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے وقت کو لگاؤ، اپنے پیسے کو لگاؤ، اپنے صلاحیتوں کو لگاؤ، اپنے ٹیلنٹس اور پوٹینشیلٹیز کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرو. دین کو لوگوں کے پاس پہنچاؤ، مسلمان غیر مسلمان ہر ایک کے پاس اس پیغام کو پہنچاؤ، کیونکہ تم کو ایک ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے. تم ایک خیر امت ہو، تم ایک شہداء علی الناس ہو، تم ایک امت وسط ہو. تو تمہاری جو ہے یہ حق بنتا ہے کہ صرف تم جو ہے دین پر عمل کرنے والے نہ بنے، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی جو ہے دین کا فہم اور دین کی تعلیمات پہنچائے. آج غیر مسلمان جو ہے پیاسے ہیں دین کے لیے. وہ پوچھتے ہیں اتنے سال تم کیا کرتے تھے، اتنے دن تم کیا کر رہے تھے، کبھی ہم کو تم نے قرآن نہیں دیا، کبھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تعارف نہیں کیا، تمہیں دین اسلام کی اتنی اچھی چیزیں ہیں کبھی تم نے نہیں بتایا. اگر دنیا میں پوچھ لے تو کم سے کم ہم اللہ سے معافی مانگ کر بتانا شروع کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اگر یہ سوال اٹھائیں گے تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ 3 انویسٹمنٹ ہیں: قرآن کا سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا اور اس تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور اس نظام حیات دین اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا قرآن کے ذریعے سے. دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. نماز کے قائم کرنے کے بارے میں نے کہا کہ ہم نماز کے سے جو ہے ہمیں جو چیزیں کو ہم کو ہماری زندگیوں سے دور ہو جانا چاہیے. گویا کہ شرک ہے، حرام کی کمائی ہے، اور پھر فحش اور منکر ہے. اس تمام چیزوں سے ہم کو دور ہونا چاہیے. اور تیسرا ہے کہ ہم جو ہے خود غرض نہیں ہونا، سیلفش نہیں ہونا، کنجوس نہیں ہونا، بلکہ جو ہے ہم جو ہے لوگوں کے اللہ کا مال خرچ کریں اور دین اسلام کو اور اس کی اشاعت میں جو ہے مال خرچ کریں. اگر ہم 3 انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے we have entered into an agreement with Allah with a business contract where there is no loss at all, it will never perish. کہ ایک ایسا تجارت ہے جو کبھی کبھی نقصان نہیں ملے گا. اور مزید اللہ فرماتا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. تمہیں بھرپور اجر دوں گا میں اس کا، اتنا اجر دوں گا کہ تم کو خوابوں بھی خیال نہ ہو، اور مزید میرے فضل سے اور بھی تمہیں عطا فرماؤں گا. اور تمہارے اس کام کرنے کے دوران جو کچھ تمہارے سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں، اللہ فرماتا ہے انہ غفور شکور، اللہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ قدردان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 3 انویسٹمنٹس جو ہم کو اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ جلد سے جلد ہم کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عوض ہمیں جنت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.